learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ اخلاص یہ مکی صورت ہے اور اس میں 1 رکوع اور 4 آیات ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی کو قل هو اللہ احد بار بار پڑھتے ہوئے سنا، پس وہ صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور یہ بیان کیا، گویا کہ وہ شخص قل هو اللہ احد کو بوجہ قلت الفاظ کے ثواب میں قلیل جانتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ صحیح بخاری 5013۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو جب سونے کے لیے اپنے بستر پر جاتے تو اپنی دونوں ہتھیلیاں ملا کر ان پر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر پھونک مارتے، پھر انہیں اپنے تمام بدن پر جہاں تک ہو سکتا پھیرتے، پہلے اپنے سر پر، پھر چہرے پر اور اس کے بعد اپنے تمام جسم پر پھیرتے، اور آپ ایسا 3 دفعہ کرتے تھے۔ صحیح بخاری 5017۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل آپ کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہی ہے، یعنی اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی تیرے رب کے بارے میں پوچھے تو آپ کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، اختیارات اور افعال میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ عبادت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص ہے جو یکتا ہے، بے مثال ہے، بے نظیر ہے۔ احد کا استعمال اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہی ہوتا ہے کیونکہ وہی ان تمام صفتوں اور کاموں میں کامل اور یکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا۔ آپ کہہ دیں اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسے کہ وہ کہتے ہیں، تب وہ عرش والے کی طرف ضرور کوئی راستہ تلاش کرتے۔ بنی اسرائیل 42۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، سب اس کے انتہائی محتاج ہیں، اسی سے اپنی حاجتوں کا سوال کرتے ہیں اور اپنے اہم کاموں میں اسی کی طرف راغب ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے اوصاف میں کامل ہے۔ وہ علیم ہے جو اپنے علم میں کامل ہے، اور رحیم ہے جس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اسی طرح وہ اپنے تمام اوصاف میں کامل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سب اس کے حاجت مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ۔ سورہ نمل 53۔ صمد سب سے اونچے سردار، اعلیٰ درجے کے شریف، انتہائی عظمت والے، بے حد سنجیدہ ذات، بے انتہا وسیع عالم اور کامل صاحب حکمت کو کہتے ہیں۔ یہ شان اللہ تعالیٰ کی ہے اور اسی میں یہ کمالات پائے جاتے ہیں، لہٰذا وہی ہر عیب سے پاک ہے اور وہی بے پناہ قہر و جلال والا ہے۔ ابن کثیر۔ لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس نے کسی کو جنم دیا، نہ اسے کسی نے جنم دیا، یعنی نہ اس کے بیوی بچے ہیں اور نہ ماں باپ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے جو تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، چنانچہ تم اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ سورہ الانعام 102۔ اس میں ان لوگوں کا رد ہوا جو مسیح کو یا حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں، اور وہ لوگ جو مسیح کو یا کسی بشر کو خدا مانتے ہیں ان کی تردید لم یولد میں کر دی گئی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکلیف دہ بات سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ مشرک کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، وہ پھر بھی انہیں معاف کرتا ہے اور انہیں روزی دیتا ہے۔ صحیح بخاری 7378۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، اللہ تعالیٰ تھا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی۔ صحیح بخاری 7418۔ ولم یک اللہ، اور نہیں ہے اس کے لیے کفوا، برابر کا، احد، کوئی ایک بھی، اس کے اسماء میں نہ اس کی صفات میں اور نہ اس کے افعال میں کوئی اس کا ہمسر ہے، اس کی ذات بابرکت اور بہت بلند ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ سورہ الشعراء آیت 11۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے ابن آدم نے جھٹلایا، حالانکہ یہ اس کے مناسب نہیں تھا، اس نے مجھے گالی دی، حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہیں تھا، مجھے جھٹلانا اس کا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں اس کو دوبارہ پیدا نہیں کروں گا، حالانکہ میرے لیے دوبارہ پیدا کرنا اس کے پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں، اور اس کا گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا بنایا ہے، حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میرے کوئی اولاد ہے اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں اور نہ میرے برابر کا کوئی ہے۔ صحیح بخاری 4974۔
الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورہ اخلاص مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔